बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ رمضان آیا ہے اور رمضان کے بابرکت مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ تقریباً 2 اشرا گزر چکا ہے۔ ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور باقی کے جو ایام بچے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں حوصلہ عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، اس وقت پوری دنیا کی جو حالت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کے درمیان ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے، ایک طرح کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ریس چل رہی ہے، اور وہ ریس اور مقابلہ کس چیز کا ہے؟ دنیا حاصل کرنے کا ہے، دنیا کمانے کا ہے، مال و دولت کو اکٹھا کرنے کا ہے۔ اس سلسلے میں آدمی سوچتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں کہ خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے اور قارون کا خزانہ میرے حصے میں آ جائے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے دنیا کی، تقریباً بڑے بڑے لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا کیا آ جائے، ہم ایسا کیا کر جائیں کہ سارا خزانہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب دولت ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہ بھی اسی فکر میں رہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اور چاہیے اور چاہیے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اگر انسان کو سونے کی 2 وادی دے دی جائے، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادیاں ہوا کرتی ہیں، 2 وادی بھر کر اسے
اسے سونا دے دیا جائے تب بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، حل میں مزید کہے گا اور چاہیے اور چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ خیالات، یہ ذہن و دماغ میں جو گردش ہوتی رہتی ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، دراصل اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے اس کے پیچھے کام کرنے والا کون ہے؟ ہمارے پیچھے ہمارے ذہن و دماغ کو گھمانے والا، ہمیں اس راہ پر گامزن کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا ازلی دشمن، اللہ کے دربار سے نکالا گیا، دھتکارا گیا شیطان ملعون ہے، جو ہمیں اور آپ کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين۔ یہ شیطان کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے جو تو نے پاور دیا، طاقت دی، قوت دی، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا حربہ یا ذریعہ استعمال کروں گا وہ یہ ہوگا کہ لأزینن لهم فی الارض، کہ میں دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی دل فریبیاں، رعنائیاں ان کے دلوں میں ایسے بٹھا دوں گا، چمک دمک ان کے ذہن و دماغ میں ایسی بیٹھ جائے گی کہ تیرے یہ بندے صرف دنیا دنیا کرتے رہ جائیں گے، جب بات کریں گے تو دنیا، جب سوئیں گے تو دنیا، خواب دیکھیں گے تو دنیا، اور جب بیدار ہوں گے تو دنیا، ہمیشہ ان کے ذہن و دماغ میں بس صرف دنیا سوار رہے گی۔ اللہ اکبر، یہ شیطان ہے جو ہمارے پیچھے کام کر رہا ہے، ہمیں دنیا میں لگانا چاہتا ہے، دنیا کے پیچھے ڈال کر ہماری آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں رب ذوالجلال سے دور کرنا چاہتا ہے، رب سے جو تعلق مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے اسے وہ کاٹنا چاہتا ہے، اسے وہ توڑنا چاہتا ہے، اور ہم سب کو دنیا کے پیچھے وہ لگانا چاہتا ہے۔ ایک طرف تو مالداروں کے پیچھے ایسے آتا ہے کہ تم اور لو، اور ترقی کرو، اور محنت کرو، دنیا کی رونقیں پیش کرتا ہے اس کے سامنے، اور دوسری طرف جو بیچارے ہمارے غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، اور اسی طریقے سے تھوڑی بہت محنت کر لے جاتے ہیں، کچھ پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، ان کے پیچھے بھی شیطان آتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں محتاجی سے، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے کہ تم ابھی غریب ہو، تھوڑا اور محنت کرو، اگر تم دینی مجلس میں جاؤ گے، نماز کے پابند ہو جاؤ گے، اپنا وقت مسجدوں میں گزارو گے، تمہارے معاش کا کیا ہوگا، تمہاری روزی روٹی کا کیا ہوگا، تمہارے پیٹ کا کیا ہوگا، تمہارے بال بچوں کا کیا ہوگا۔ الشیطان یعدکم الفقر، تم محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، کلاش ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان یہاں بھی آتا ہے، یعنی گویا مالداروں کے پاس بھی جاتا ہے کہ اور چاہیے تمہیں، اور چاہیے تمہیں، اور شیطان غریبوں کے پاس بھی آتا ہے، دین سے دور رہو ورنہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ کل ملا کر یہ شیطان میرے بھائی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اہل علم نے اس بات کو واضح کیا کہ شیطان ہمیں برباد کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جنت میں ہمارے ماں باپ آدم و حوا علیہ السلام کو اس نے درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور جنت سے اس نے نکلوایا، وہاں سے اس نے سلسلہ شروع کیا۔ اور اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے یہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی شیطان اپنے مشن میں، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کی حالت یہی ہے کہ بس اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا دنیا نہیں کمانا ہے، پیسہ اکٹھا نہیں کرنا ہے،
بلکہ محنت کرو، جفا کشی کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، اللہ تعالیٰ خوب سے خوب تر نوازے۔ محنت کرو، دولت اکٹھی کرو، شریعت تمہیں منع نہیں کرتی ہے، پیسہ کمانے سے، تجارت کرنے سے اسلام نے تمہیں نہیں روکا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک خاص دعا یہ ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، دنیا بھی خوب سے خوب دے اللہ، اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک خاص دعا ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام کے بھی ارمان دیکھو، صحابہ کرام کی بھی تمنائیں دیکھو۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت تھی، پوچھا ان سے، اے صحابہ تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، خواہش کرو، آرزو کرو۔ تو صحابہ کرام جو وہاں جمع تھے انہوں نے کہا، امیر المومنین ہماری یہ رائے ہے، ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ آرزو ہے کہ اس گھر میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا کا پورا گھر روپے پیسوں سے، مال و دولت سے، ہیرے جواہرات سے بھر جائے، اور یہ سارا کا سارا مال ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی ترقی کے لیے یہ سارا مال ہم خرچ کر دیں، ہماری یہ آرزو ہے، ہماری یہ خواہش ہے۔ میرے بھائی، اسلام پیسہ کمانے سے روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، بلکہ آج ضرورت ہے کہ مسلمان تجارت کے میدان میں آگے بڑھے، محنت کریں، کوششیں کریں، اور اپنے آپ کے اندر اپنے مال و دولت کا لوہا منوائیں، دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کریں کہ مسلمان مال و دولت میں کسی سے کم نہیں رہتے، کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کر رہے ہو، اور کرو، اور کرو، اور کرو، آگے بڑھتے جاؤ۔ اسلام آپ سے اس سے منع نہیں کرتا، ہاں لیکن یاد رہے کہ یہ دنیا تم پر غالب نہیں ہونی چاہیے، تمہارا سب کچھ دنیا نہیں ہونا چاہیے، تم آخرت سے غافل نہ ہونا، آخرت کو فراموش نہ کرنا، رب حقیقی کو بھول نہ جانا۔ دنیا کے پیچھے تم پڑو گے، شیطان تم پہ وار کرے گا، شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ تمہیں رب سے دور کر دے، تو ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں کی، اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کا فرمان دیکھیے، کہتا ہے اللہ تعالی، میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، کچھ جیالے ایسے ہوتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دولت اکٹھی کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ دولت، ان کا یہ بزنس، ان کا یہ کاروبار انہیں غافل نہیں کرتا ہے اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ و خیرات دینے سے۔ اور یہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو محنت تو کرتے ہیں، بزنس تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن نگاہیں الٹ پلٹ دی جائے گی، یعنی آخرت کے دن سے یہ گھبراتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، محنت کرنا، دولت اکٹھا کرنا اسلام میں معیوب نہیں ہے، معیوب یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت تباہ کر دو۔ اللہ مال دیتا ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ، بے تحاشا خرچ کرتے جاؤ، اللہ سے دولت اسی لیے مانگو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ سال کے 11 مہینے خرچ کیا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ جیسے آ جاتا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کی سخاوت جو ہے تیز و تند ہوا کے مانند ہو جایا کرتی تھی، کان اجود من الريح المرسلہ، جس طرح ہوائیں
چلتی ہیں تو خش و خاشاک جو ہوا میں اڑتے ہیں، ایسے نبی کی سخاوت ہوتی تھی، ہواؤں میں اڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی کا مال گویا یہ مقصود ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو خرچ کرو۔ آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پوری دنیا میں، خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں، ہم اسلام کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بن پا رہے ہیں۔ نہ ہمارا عمل ہے، نہ ہمارا کردار ہے تو ہم اسلام کی حفاظت کر سکیں، نہ ہماری تہذیب ایسی رہ گئی، نہ ہمارا کلچر ایسا رہ گیا، نہ ہمارا کام ایسا رہ گیا کہ اسلام کی ہم حفاظت کر سکیں، اسلام کی تحفظ کا ذریعہ بن سکیں۔ واللہ آج اگر اسلام محفوظ ہے، آج اگر اسلام کا تحفظ ہے تو انہی مسجدوں سے ہے، انہی مدرسوں سے ہے۔ آج یہ مسجدیں، یہ مدرسے ہیں واللہ جو اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مدارس میں ہم لوگ بے دریغ پیسے خرچ کریں، کیونکہ یہی وہ دو ہتھیے، یہی وہ دو ذرائع ہیں جس سے آج اسلام ہمارا محفوظ ہے، اور دنیا والوں کی سازشی نگاہیں بھی انہی دونوں چیزوں پر لگی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں ان دونوں کی حفاظت کے لیے جتنا مال بن پڑے خرچ کرتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ۔ یہ ابھی سنہرا موقع ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ پورے ہندوستان سے ہمارے مدارس کے سفرا آتے ہیں، کیسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں وہ، روزے رکھ رکھ کر گھنٹوں چلتے ہیں وہ، اور ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم اس مال کو خرچ کریں، ہمارے سفرا کو ناکام و نامراد نہ لوٹائے، ان کا خیال رکھیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی ذرا ترس کھا لیا کرو، ہم روزہ رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں چلنا ہو تو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ جانے کہاں کہاں سفر کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ان کے حق میں دعا ضرور کر دیا کرو کہ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ بہرکیف میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام چاہتا ہے کہ آپ مال و دولت اکٹھا کرو، کماؤ، محنت کرو، اسلام تمہیں اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن ہاں یاد رہے کہ آخرت ہماری فراموش نہ ہو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، کیسی زندگی تھی آپ کی۔ آپ کے پاس بھی مال آتا تھا، مال آتا تھا آپ کے پاس، اور جیسے مال آتا تھا آپ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، نبی نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے۔ کیوں نہیں نکالی؟ اس لیے کہ نبی نے کبھی اپنے پاس مال نصاب کے پہنچنے تک کبھی سال بھر رکھا ہی نہیں، کبھی جمع ہی نہیں ہوا اتنا مال کہ آپ زکوٰۃ نکالیں۔ میرے بھائی ایک بات اور بتا دوں، ہم میں سے بعض احباب جو صاحب حیثیت ہے، زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، کسی کی 10 لاکھ نکلتی ہے، کسی کی 5 لاکھ نکلتی ہے، کسی کی 20 لاکھ نکلتی ہے، تو یہ رمضان کے مہینے میں تھوڑا تھوڑا سب کو دیتے ہیں، اور ان کی زکوٰۃ کی رقم بھی بچ جاتی ہے، اور پھر سال بھر بھی دیتے رہتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں ہے، آپ زکوٰۃ دیجئے، آپ کو دینا پڑے گا، یہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نکالا گیا غربا، مساکین، بیواؤں، محتاجوں، ضرورت مندوں کا مال ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جلد سے جلد یہ سارے مال نکالیں، بلکہ اس سے ہٹ کر زکوٰۃ تو آپ کا ہے ہی نہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، احسان نہیں کر رہے ہو۔ آپ کا احسان اس وقت ہوگا جب آپ کا اپنا خصوصی مال آپ اپنے جیب خاص سے صدقہ کریں، خیرات کریں، تب جا کر کے آپ باکمال کہلائیں گے۔ زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، نہیں دو گے مجرم بنو گے، گنہگار بنو گے، لیکن کمال اس وقت ہوگا جب اپنے جیب خاص سے آپ نکالو گے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثال لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو کیسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں کھجور کے چھلکوں کی شاخوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے،
اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ عمر ہے، اللہ کے نبی آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھے تو آپ کے جسم پر، پہلوؤں پر کہیں نہ کہیں چٹائی کے نشانات عمر نے دیکھ لیے۔ نبی کے جسم پر نشانات ایسے پڑے تھے کہ چٹائی کے جو وہ دندانے تھے وہ دھسے ہوئے لگ رہے تھے، اور پورا جہاں جہاں نشانات تھے وہ سرخ ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی خون نکل پڑے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی، برداشت نہ کر سکے، برداشت نہ ہو سکا ان سے، آنکھیں بہہ پڑی، آنکھیں بھیگ گئیں، رونے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا، کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ عمر کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں کیوں نہ رو، یہ قیصر و کسریٰ کے لوگ، یہ قیصر و کسریٰ کے لوگ عالی شان محلات میں عیش کر رہے ہیں، نرم و نازک بستر پر آرام کر رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ سرکشی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، دنیا میں فساد مچا رہے ہیں، یہ لوگ عالی شان محلات میں عیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اس کے پاس آرام کرنے کے لیے صحیح سے بستر تک میسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا کہا؟ اما ترضى یا عمر، آپ دیکھیے مزاج کیسا دیا اللہ کے نبی نے، کیسی تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما ترضى یا عمر، اے عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو، اے عمر تم کیا اس بات سے راضی نہیں ہو، ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کہ وہ لوگ دنیا لے لیں اور ہم آخرت لے لیں، ان کے حصے میں دنیا آ جائے، ہمارے حصے میں آخرت آ جائے، تب جا کر کے عمر بن خطاب کو ذرا اطمینان ہوا۔ میرے بھائیو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک جھلک تھی، جو آپ زندگی گزارتے تھے، کیسے گزارتے تھے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں۔ یقیناً اللہ نے دیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت آپ اس کا اظہار کیجئے، اچھے سے زندگی گزاریے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن میرے بھائی یاد رہے، بار بار یہ جملہ دہرایا جا رہا ہے کہ اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے، اپنی آخرت کو برباد نہ کیجئے، ہمارا سب کچھ آخرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، لوگوں جلدی کرو، دوڑو، محنت کرو، آگے بڑھو رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، بھاگو کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، بخش دے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، اور اللہ نے یہاں صرف جنت کہا ہے، جنات نہیں کہا ہے، ایک جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنات کا صیغہ دوسری جگہ استعمال ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان فی الجنت 100 درجہ، کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ اللہ اکبر، وکل ما بین درجتین کما بین السماء والارض، اور ہر 2 درجوں کے درمیان جنت کا پہلا درجہ اور دوسرا درجہ، ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ 500 سنہ، 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ تصور نہیں کر سکتے ہم کہ ہمارا رب کیسی جنت بنایا ہے، نعمتوں والی جنت کتنی عالی شان رب نے بنائی ہے، آپ سب کے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے میرے بھائی، اس لیے دوڑو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس جنت کی طلب میں آگے بڑھو۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی کہ جیسی جنت کا نام سنتے تھے اچھل جاتے تھے، مچل جاتے تھے۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا اعلان ہو رہا ہے کہ میدان جنگ میں جانا ہے، جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا شہید ہو جائے گا، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، جیسے ہی سنا جنت کا سودا ہو رہا ہے، جنت
جنت کی بات ہو رہی ہے تو کہا کھجور کھانے کا ٹائم کیوں ویسٹ کروں، کھجور کو ہواؤں میں اچھالا، میدان جنگ میں چلے گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ایک خاتون، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک شاگرد ایک تابعی عطا ابن ابی رواحہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک خاتون نہ بتاؤں جو جنتی ہے؟ کہا بالکل بتائیے۔ کہا دیکھو یہ جو عورت جا رہی ہے نا، یہ بوڑھی عورت، یہ جنتی ہے۔ اور یہ کیسے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئی تھی اور کہتی ہے اللہ کے نبی میرے جسم پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے یا کسی طرح کا دورہ پڑتا ہے، جب وہ دورہ پڑتا ہے میں اپنے آپ میں نہیں رہتی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، میں بہت زیادہ تھکن محسوس کرتی ہوں اللہ کے نبی، بہت تکلیف میں رہتی ہوں جب یہ دورہ پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب مجھ پر دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم پر میرے کپڑے نہیں رہ جاتے ہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اجنبی لوگوں کی نظریں مجھ پر پڑنے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ یہ بیماری مجھ سے رخصت ہو جائے، یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی میرا یہی مطالبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہتی ہو میں دعا کر دوں تو میں دعا کر دوں گا، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن میرے پاس ایک اور آپشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ان صبرتی، اگر تم صبر کر لو گی، اگر تم برداشت کر لو گی تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ صحابہ تھے، صحابیات تھے، جنت کا نام آتے ہی پتہ نہیں کیا ان کو ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے لیے دعا مت کیجئے، یہ تکلیف، یہ دورہ جو مجھ پر پڑتا ہے اور جو اذیت اور پریشانی ہوتی ہے، اللہ کے نبی تا حیات یہ برداشت کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اللہ کے نبی بس اتنی گزارش ہے کہ جب میں اس تکلیف میں ہوتی ہوں، دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے کپڑے ہٹنے لگتے ہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی اتنی تو دعا ضرور کر دیجیے کہ میں بے پردہ نہ ہو سکوں، میرا جسم کسی اجنبی کے سامنے نہ آ سکے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ تمہارے لیے بڑا سبق ہے، بہت بڑی نصیحت ہے کہ تکلیف میں بھی، بیماری میں بھی، پریشانی میں بھی وہ اپنے پردوں کا خیال کر رہی ہے، اپنے حجاب کا خیال کر رہی ہے۔ لیکن آج یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رات کا جب وقت شروع ہوتا ہے مغرب کی نماز سے لے کر کے رات 11-12 بجے تک ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ بازاروں میں زیادہ سے زیادہ ہماری عورتیں ہی نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، خریداری کیجیے آپ، عید کی تیاری کیجیے آپ، لیکن ہر دن جانا، بار بار جانا اور ہر دن بازار کی سیر کرنا یہ اچھے مسلمان مرد و عورت کی پہچان نہیں ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کو اس طرح بازاروں میں زیادہ جانے سے منع کیا کرے۔ بہرکیف بات ہماری کہیں اور نہ نکل جائے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ ہماری فکر، ہماری نظر، ہماری کوشش جو ہونی چاہیے اس لیے آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کا سرمایہ ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا یہی ایک پیغام تھا کہ ہم اپنی دنیا کمائیں، محنت کریں، اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے، آپ دنیا کے کروڑ پتی بنے، ممبئی شہر کے ٹاپ 10 میں آئیں، اتنی محنت کریں آپ کا نام ہو کہ ہاں یہ فلاں مسلمان ہے، یہ اتنا مالدار ہے۔ محنت کیجیے، آپ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن آخرت فراموش نہ کرو، آخرت کو تباہ نہ کرو، آخرت کو برباد نہ کرو۔ اور ایک دو باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ یہ ہے میرے بھائی، آج ہم 20ویں روزے میں ہیں اور چند گھنٹوں کے بعد ہم آخری عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ آخری عشرہ میرے بھائی، اس آخری عشرے کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، آپ سب بارہا سنتے ہیں۔ ہمارا یہ انداز، یہ مزاج ہے کہ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے
چاند نظر آیا، اس طرح جوش خروش جذبہ امڑ کر آ جاتا ہے کہ جو بیچارے 5 وقتہ مصلی ہوتے ہیں ان کو پیچھے جگہ ملتی ہے، اور جو 1 مہینے کے 1 ہفتے کے مصلی ہوتے ہیں وہ جگہ چھینک لیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہفتہ عشرہ گزرتا ہے وہ رفتار جو بے ڈھنگی پہلے تھی پھر وہ آ جاتی ہے رمضان ہی کے مہینے میں، ہماری سستی کوتاہی غفلت ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی ہماری عبادتوں میں کمزوری آ جاتی ہے، مسجدوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے، اور زیادہ وقت ہم پھر باہر گزارتے ہیں، تھک جاتے ہیں ہم۔ 1 مہینہ تو ملتا ہے اللہ کے بندو، رمضان میں 1 مہینہ تو ملتا ہے کہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ صرف 1 گھنٹہ قیام کرو، تراویح کی نماز پڑھ لو، اس میں بھی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ رمضان کے 11 مہینے آپ اپنے اعتبار سے تہجد پڑھو، چھوٹی پڑھو، بڑی پڑھو، لمبی پڑھو، کیسے بھی پڑھو، لیکن 1 مہینہ تو ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تراویح کی، اس کا تو خیر میں یہ نہیں کہتا فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، لیکن اس کی عظمت ہے، اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ ایک سچے اچھے مسلمان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ رب سے قریب ہونے کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے واسطے بس اب 10 دن بچے ہیں، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کر لو، اور یہ سوچ کے چلو ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلی صلاۃ المؤدع، نماز اس طرح پڑھو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نبی نے یہ انداز دیا سوچنے کا، نماز ایسی پڑھنا گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اسی طرح اگر یہ سوچ لو گے کہ رمضان کا مہینہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہے، تو واللہ اس کی عظمت کو تو جانتے ہی ہو، ایک ایک لمحہ آپ ضائع ہونے نہیں دو گے، اس کی حفاظت کرو گے میرے بھائی، اس کی حفاظت کرو گے۔ بڑی ہے کہ رمضان کا مہینہ ملا ہے اس لیے اس کی حفاظت کرو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا مہینہ محنت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا شد مزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات کو زندہ کر دیتے تھے، مطلب رات کو نبی دن بنا دیتے تھے، ایسا ہو جاتا تھا۔ أَيْقَظَهُ لَهُ، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بیویوں کو، سب کو بیدار کرتے تھے، اٹھو یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات بندگی کی رات ہے، یہ رات رب کو راضی کرنے کی رات ہے، یہ رات رب کو منانے کی رات ہے۔ آخری عشرہ پورا ہم تو صرف 5 پاک رات جاگتے ہیں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اہل علم نے، علماء سلف نے، محدثین نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ لیلۃ القدر والی رات طاق راتوں میں تو آتی ہی آتی ہے، لیکن کبھی کبھار جفت میں بھی آ کر چلی جاتی ہے، جفت میں بھی آ کر چلی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رات جاگا کرتے تھے۔ آپ جائیے سعودی عرب، مکہ المکرمہ جائیے، مدینہ منورہ جائیے، اور جہاں جہاں ایسے مسلمانوں کی تعداد جہاں ان کا ایک اتحاد ہے، جا کر دیکھیے آپ 10 رات جاگتے ہیں، وہ 10 رات عبادت کرتے ہیں وہ، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم 5 رات جاگتے ہیں، وہ بھی یہاں وہاں گھوم پھر کر کے جاگ لیتے ہیں۔ بندگی کرو، رب کی بندگی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جتنا زیادہ محنت کرتے تھے، ان 10 دنوں میں، یہ آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے میں، اتنی محنت آپ کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے۔ تیار ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ، کمر کس لو۔ آج رات سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اپنے سارے کاروبار، اپنے سارے بزنس، اپنی ساری مصروفیات کو 10 دن کے لیے ذرا ہلکا کرو، سمیٹ لو، رب کی بندگی کے لیے تیار ہو جاؤ میرے بھائی۔ یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ پچھلے رمضان میں ہمارے کچھ بھائی تھے، اس رمضان میں نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں بھی آگے رمضان نہ ملے، اللہ
اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ بار بار لائے. لیکن میرے بھائی کوشش کرو, فائدہ اٹھاؤ, آخری عشرہ آ چکا ہے, اس کی قدر کرو اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرو, قیام کرو, تلاوت کرو, دعا کرو, مناجات کرو, بندگی کرو, رکوع کرو, سجدے کرو, جتنا ہو سکے کرتے رہو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ کہ میرے بھائی, ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں, بندگی کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ فکر بھی رہے, یہ تڑپ رہے کہ ہماری یہ عبادت, ہماری یہ بندگی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. قبولیت کے سلسلے میں فکر مند رہو, قبولیت کے حوالے سے سنجیدہ رہو کہ اللہ قبول کر لے ہماری محنتوں کو. اگر یہ قبول نہ ہو سکی ساری محنت رائے گا بیکار چلی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کر کے اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور اینٹ پتھر کندھوں پہ لاد لاد کر لا رہے ہیں, خون پسینہ بہا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے رب ہم سے یہ خدمت تو قبول کر لے, اے اللہ تو قبول کر لے. آپ اندازہ لگاؤ یہ انبیاء ہیں جن کا رابطہ آسمان سے ہے, جن کی بات چیت آسمان سے جاری ہے, یہ اتنے سنجیدہ ہیں کہ کچھ بھی کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ تو قبول کر لے, قبول کر لے, قبول کر لے. میرے بھائی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض سلف جب اس آیت پر پہنچے, اس آیت پر جب پہنچے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اس آیت کو پڑھتے ہی وہ برداشت نہ کر سکے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے سلف صالحین اور کہنے لگے خلیل الرحمن, جملہ کہہ دیا اپنی زبان سے, خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف ان لا يقبل عملك. رحمان کے خلیل, رحمان کے خلیل ہو, رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو, پھر بھی تم ڈر رہے ہو, پھر بھی ڈر رہے ہو کہ تمہارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی میرا یہ پیغام ہے, میں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا عمل مقبول و منظور ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا, سکھائی تھی آپ نے, فجر بعد پڑھا کرو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ ایسے عمل کی توفیق دینا جو تیری بارگاہ میں منظور ہو, مقبول ہو. ایسا عمل نہیں چاہیے جو تیری درگاہ, تیری بارگاہ سے رد کر دیا جائے. میں آپ کو ایک مثال دے کے بات ختم کر دوں, میں نے اس کے پہلے بھی شاید آپ کو یہ بات رکھی ہے لیکن بات آئی ہے تو دوہرا دیتا ہوں, اور اگر بھول گئے ہیں تو یاد تازہ ہو جائے گی. سلف صالحین میں ایک نام آتا ہے حاتم اصم رحمہ اللہ کا. یہ بڑے عبادت گزار, تقوی شعار, متقی پرہیزگار تھے. ان کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع ٹپکتا تھا, لوگ دیکھتے تھے بڑی عاجزی کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ بندگی کرتے ہیں. میرے بھائی کہتے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کیف تخشع فی صلاتک, اپنی نمازوں میں تم خشوع خضوع کیسے پیدا کر لیتے ہو, کیسے اتنا خشوع آ جاتا ہے تمہاری نمازوں میں. کہتے ہیں اذا اردت ان اصلی, جب میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, اتصور, میں تصور کرتا ہوں ان الجنت عن یمینی وان النار عن یساری وان ملک الموت خلف ظہری وان الصراط تحت قدمی وان الکعبۃ امامی. کہتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں میرے دائیں طرف جنت ہے, میرے بائیں طرف جہنم ہے, میرے پیٹھ کے پیچھے موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, پیر کے نیچے پل صراط ہے, سامنے کعبہ ہے. ان سارے احساسات و تصورات کے ساتھ میں رب کی عبادت کرتا ہوں, تب جا کے کہیں یہ خشوع اور خضوع پیدا کر پاتا ہوں. اس کے بعد دیکھیے, اس کے بعد کا جملہ جو مجھے سنانا ہے آپ کو, وہ کہتے ہیں ثم بعد ذلك, اس کے باوجود لا ادری, مجھے نہیں معلوم. کہتے ہیں ان سب اہتمامات کے باوجود لا ادری, مجھے نہیں پتا اقبلت ام ردت علیہ, کہ میری یہ نماز میرے رب نے قبول کر لی ہے یا اسے رد کر لی. میرے بھائی یہ ہمارے سلف تھے, بس
یہ خصوصی پیغامات تھے کچھ. رمضان کا مہینہ ہے, ہم مال کمائیں لیکن اس میں دوسروں کا خیال رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے آخری عشرہ ہے, اس میں بہت زیادہ محنت کریں, عبادت کریں اور ساتھ ہی ساتھ قبولیت کے سلسلے میں بھی سنجیدہ رہیں. اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہماری ساری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کو جو برکت مہینہ ملا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری نمازوں کو, قیام اللیل کو, تراویح کی نماز کو, قرآن کی تلاوت کو, اللہ صدقات و خیرات کو اللہ تو قبول فرما لے. اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرما, ہمیں جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بھی, ہماری ماں اور بہنوں کو بھی, عورتوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دنیا میں رکھنا تو عزت کے ساتھ رکھنا, شان کے ساتھ رکھنا. اللہ ہمیں اپنے پاس جب بلانا, ہماری جب موت ہو تو حالت ایمان پر ہو, حالت اسلام پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر برکتہ. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.